السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور ہر کسی مخلوق کی حفاظت کرنے والا، اس کی تقدیر کا لکھنے والا ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انسان اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ایمان لانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور یاد کریے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. وہ ایوب اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرنے کا کہا. ایوب علیہ السلام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صبر کے تعلق سے آپ جانے جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو آپ کے صبر کا ذکر خود خالق کائنات نے بیان فرمایا. اور صبر ایسی عظیم چیز ہے جس کے تعلق سے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے صابرین کو، یعنی جو صبر کرنے والا ہے. صبر کیا چیز ہے؟ صبر اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، جو اس نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر صبر کرنا. ایک نیکی کے کام کرنے میں صبر کرنا، نیکی کے کام کرنے میں اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے تو اس پہ صبر کرنا. معصیت سے رک جانے میں صبر، جیسے گناہ کرنے کی عادت ہے اور اس کی لت ہے لیکن اس سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے. اور نیکی کرنے کے کام میں یا نیکی کی دعوت دینے میں کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف پر صبر کرنا، یہ صبر ہے. تو گویا کہ صبر کے 4 اقسام میں نے بتایا. پہلا، نیکی کے کام کرنے میں جو تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرنا، جیسے فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اس میں رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اس میں ہم صبر کریں. معصیت یعنی گناہ کے کام کو چھوڑ دینے میں جو تکلیف ہوگی اس پر صبر کرنا، یہ صبر ہے. اور تکلیف جب نیکی کا کام کرنے لگے اور لوگ ہمیں پریشان کرنے لگے، لوگ ہمیں تانے دینے لگے، رشتہ داریاں توڑ دیں، گراہکی ختم ہو جائے، اس پر صبر کرنا، یہ صبر ہے. اور اللہ رب العزت نے جو تقدیر ہمارے لیے لکھ دیا ہے اور وہ تقدیر غلط نہیں ہے، لیکن ترنت ہمارے اس بات کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی رہیں گے، یہ بھی ایک صبر ہے. اور صبر وہ ہے جس کے اندر شکایت نہ ہو، جس کے اندر شکوہ نہ ہو، اور شکوہ ہو تو صرف اور صرف اپنے خالق سے ہو، اس کے علاوہ کسی مخلوق سے نہیں، کیونکہ مخلوق، کوئی بھی مخلوق کسی بھی چیز کو دور کرنے والی نہیں ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا، لیکن میں وہی بات بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 132 سے 134 تک کی تفسیر میں لے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور بیچ میں قصص الانبیاء جو دارالسلام کی ہے اس سے بھی میں تفسیر لوں گا، اور حدیث کا اور تفسیروں کا میں حوالہ بھی آپ کو دوں گا. یہاں تک کہ میں بنی اسرائیلی روایتیں یا وہ روایت جو بائبل کے اندر ہے، توریت اور انجیل کے اندر ہے، وہ روایتیں بھی میں نہیں لوں گا، کیونکہ اس میں بھی تحریف کر دی گئی ہے. ہمارے لیے ہماری انبیاءوں کا جو قصص ہوا کرتے ہیں وہ عبرت اور نصیحت کے لیے ہوا کرتے ہیں. تو جو عبرت اور نصیحت کی باتیں ہمیں صحیح حدیثوں سے مل جائے گی، صحیح واقعات سے مل جائے گی، وہی کافی ہے. اور اس کے اندر آپ اس واقعے کے اندر دیکھیں گے کہ کتنی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ اس واقعے کا نالج لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کو قبول کرنا ہے. اللہ رب العزت میرے اور آپ سب کے اندر ان نصیحتوں کو داخل فرما دے، وہ نصیحت لینے والا ہمارا دل بنا دے. آمین یا رب العالمین. تو حضرت ایوب علیہ السلام ایک بہت مالدار تھے اور وقت کے نبی بھی تھے. تو نبی ہونے کی وجہ سے آپ بہت عبادت گزار بھی تھے اور بہت لوگوں کے حقوق کی خیال رکھنے والے بھی تھے. ایوب علیہ السلام آپ کو اللہ رب العزت نے
بہت سے مویشی دیا ہوا تھا، چوپائے دیا ہوا تھا. چوپائے یعنی وہ جانور جس سے دودھ لیا جاتا ہے اور بال سے اور گوشت کو استعمال کیا جاتا ہے. مویشی وہ جن کے اوپر بوجھ رکھ کر کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، یعنی سواری وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں. اور بہت بڑی اللہ رب العزت نے انہیں کھیتی دیا تھا اور کثیر اولاد دیا تھا اور مفید گھر اور یعنی اچھے مکانات، نفیس مکانات، خوبصورت مکانات اللہ رب العزت نے انہیں دیا تھا. کتنی چیزیں، جانور دیا تھا اور مویشی دیا تھا جس سے سواری کی جاتی ہے، اور اچھے بڑے بڑے کھیت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا تھا، اولاد اور بیویاں عطا کیا تھا، اور اچھے اچھے خوبصورت گھر عطا کیا تھا. لیکن اس کے بعد بھی آپ خود کہتے ہیں ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ بھی عرض کیا، اے اللہ تو نے مجھے مال اور اولاد عطا فرمایا ہے اور میرے گھر پر کوئی شخص ایسا کبھی نہیں کھڑا ہوا جس کا میں نے حق دبایا ہوں، یعنی اپنے حق کے مطالبے کے لیے کبھی کوئی کھڑا نہیں ہوا. اور جب میرے لیے نرم اور گرم بستر لگا دیا جاتا تو میں اپنی نفس سے کہتا، میں اپنی جان سے کہتا کہ تجھے بستر پر آرام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، اور تجھے بستر پہ آرام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تو میں تیری رضا کے لیے اور تیری خوشنودی کے لیے اپنے بستر کو ترک کر دیتا اور تیری خدمت میں یعنی تیری عبادت کے اندر لگ جاتا، لوگوں کی مخلوق کی خدمت کے اندر لگ جاتا. دو بات پتہ چلی کہ آپ بہت زیادہ مالدار تھے اور دنیا کے ہر عیش و آرام کی چیز اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی تھی. دوسرا، آپ نبی بھی تھے اور نبی کے اندر جو کوالٹیاں، جو خوبیاں ہوا کرتی ہیں، وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر تھی. آپ عبادت گزار تھے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کا امتحان لیا، ایگزام لیا. اور صحیح حدیث سے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت انبیاؤں کا ہی ایگزام سب سے زیادہ لیا کرتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء اکرام علیہ السلام پر آتی ہے، پھر نیک لوگوں پر، اور پھر ان لوگوں پر جو درجہ بدرجہ ان سے زیادہ قریب ہیں. سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرے نیک لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ، مطلب جیسا ایمان ویسی آزمائش اللہ کی آتی ہے. تفسیر یہ طبرانی کی حدیث تھی، طبرانی جلد نمبر 24 اور حدیث نمبر 244 اور 245. مسند احمد جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 172. اسی حدیث میں اس طرح سے بھی ہے، اسی حدیث میں ہے، آدمی کی آزمائش اس کے دین کے بقدر کی جاتی ہے. اگر اس کے دین میں پختگی ہوتی ہے تو آزمائش میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اگر اس کے دین میں، اس کے ایمان میں اگر پختگی ہے، مضبوطی ہے، تو جتنا زیادہ مضبوط اتنی زیادہ سخت آزمائش. اور یہ آزمائش کیوں؟ یہ مسند احمد جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 172 اور 180. آزمائش کیوں؟ آزمائش سے نکھارا جاتا ہے اور اس مقام اور مرتبے پر پہنچایا جاتا ہے جہاں پہ اللہ رب العزت اسے پہنچانا چاہتا ہے. اگر ایگزام نہ ہو تو کسی کو کوئی سیٹ ہی نہ ملے اور کوئی اس مقام پر ہی نہ پہنچے. تو اللہ رب العزت آزماتا ہے اور ان کو اس آزمائش کے بعد انعام اور اکرام سے نوازتا ہے. آپ جہاں پر بھی قرآن میں دیکھیں گے کہ انبیاء کو آزمایا گیا اور آزمائش میں وہ کھڑے اترے اور اس کے بعد انہیں انعام دیا گیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، گھر سے نکالے گئے، بستی سے نکالے گئے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں بیٹے دیا جو انبیاءوں کے وارث بنے اور ان سے تعمیری کام لیا، یعنی مسجد خانہ کعبہ بنوایا اور توحید کا آپ کو علم دیا، اور اس توحید کے علم سے آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت آزماتا ہے اور آزمائش کے بعد ان کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے. تو ایوب علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے آزمایا وہ اتنی سخت آزمائش میں آزمایا کہ آپ کی یہ دولتیں دھیرے دھیرے کر کے سب ضائع ہونا شروع ہو گئی. کھیتیوں میں جو ہے فصلیں اگنا بند ہو گئی، اولادیں انتقال ہو گیا یا شہید کر دیے گئے، اور دوسرے بھی جو معاملے تھے، جانور جو ہے وہ کسی وجہ سے ختم ہونا شروع ہو گئے، گھر بھی چھوٹ گیا، عورتیں بیویاں بھی جو ہے چلے گئیں. تو
آپ ویسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت پکڑ کرتا ہے کسی آدمی کی تو کس طریقے سے وہ تباہ اور برباد ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب وہ تباہ اور برباد ہونا شروع ہوتا ہے تو کھیتیاں بھی بکتی ہے، کاروبار بھی ختم ہوتا ہے، گھر والے بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، دوست احباب بھی جو جمگھٹ لگا رہتا ہے وہ بھی سب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اور آدمی اکیلا بستا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک ہوا آپ کے ساتھ کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اور آخر میں آپ کے جسم کے اوپر بھی ایک بیماری اللہ رب العزت نے عائد کر دی، لگا دیا، اور اس بیماری کی تکلیف الگ ہے۔ اسکن ڈسیز جو بھی ہوئی تھی ان کی، وہ اس کی تکلیف ان کو الگ تھی۔ اور پھر جب گھر چلا گیا تو گھر چلا جانے کے بعد وہ گاؤں سے باہر نکل گئے، کیونکہ گھر ہی نہیں ہے۔ پھر گاؤں سے باہر نکل کر کے ایک ایسے جنگلی علاقے میں چلے گئے، اور وہاں پر آپ نے رہائش اختیار کر لی۔ آپ کی بیوی کے پاس بھی کچھ نہیں، ایک بیوی بھر بچی آپ کے پاس میں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی، اور جو کام کرنے سے انہیں مل جاتا تھا تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو لا کر کے دیا کرتی تھی۔ تو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پہ مجبور ہو گئی، اور ایوب علیہ السلام اس کام کرنے سے جو پیسے ملتے یا کھانا ملتا اس سے وہ گزر بسر کرتے۔ کتنی تکلیف! اور اس کے بعد آپ کے کلمات کیا ہیں اس پہ غور کریے۔ یہ ہے عبرت کی بات، کیا بیماری ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، اور کیا، یہ سب نہیں ہے۔ عبرت کی بات آپ دیکھیے کہ اس کے بعد آپ مثبت کس طرح تھے، اس کے بعد آپ کی پازیٹیو تھنکنگ کیا تھی، کیسی آپ کی سوچ تھی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 133 اللہ تعالیٰ نے جب ایوب علیہ السلام کو آزمائش کی اور ان کا اہل و عیال اور اولاد سب کچھ چھن گیا اور کچھ بھی باقی نہ رہا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوب احسن انداز میں ذکر کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، احسن انداز میں ذکر کرنا شروع کیا۔ یہ سب کچھ چلا گیا، اور اس کے بعد آپ ذاکر بن گئے، آپ کی زبان تر رہتی اللہ رب العزت کے ذکر سے۔ اور ذکر کیا ہے؟ اس ذکر کے چند لمحات، چند جملے جو تاریخ کی کتابوں میں اور صحیح روایت کے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں، اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے رب، میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں، اور تو مجھ پر احسان فرمایا، تو نے مجھ پر بہت احسان فرمایا۔ میں تیری ہی، اے میرے رب مطلب تو ہی میرا پالنہار ہے، رب ہے نا، تو ہی میرا پالنہار ہے، اور میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو نے مجھے احسان فرمایا، مجھے مال اور اولاد سے نوازا، تو نے مجھ پر احسان فرمایا۔ بتائیے، یہ سب کچھ چلا گیا ہے، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ احسان فرمایا تو نے میرے رب، اور ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی ان چیزوں میں سے ایک چیز بھی چلی جائے، گھر اگر اتکرمن میں ٹوٹ جائے تو یہ حالت ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب تو مجھے سوسائڈ کر لینا چاہیے، گھر نہیں۔ کسی کی بیوی اگر ختم ہو جائے، کسی کا شوہر ختم ہو جائے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا میں جینے لائق کچھ بچا ہی نہیں۔ کسی کے بچے اگر فوت ہو جائیں تو وہ کہتا ہے کہ اب تو مجھے مر جانا چاہیے، اب تو مجھے سوسائڈ کر لینا چاہیے۔ کسی کا اگر کاروبار ختم ہو جائے، کاروبار لٹ جائے، تو وہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ اور یہ سب چھوڑیں، آپ ابھی کچھ دنوں کے لیے کاروبار رک گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹرز کے پاس جو ڈپریشن کے جو مریض ہیں ان کی تعداد بڑھتے چلی جا رہی ہے۔ یہ حالت ہے، چند دن کے لیے اللہ رب العزت نے روک دیا ہے، تو انسانیت کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر تو مال بھی چلا گیا، گھر بھی چلا گیا، بیوی بچے بھی چلے گئے، اور جسم بھی ٹھیک نہیں رہا۔ ہمیں تو بخار آ جائے تو نماز اور ذکر اور قرآن کی تلاوت سب ختم ہو جاتا ہے، اور احسان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے اوپر ہی پریشانی آئی اور فلاں ہوا اور فلاں ہوا۔ یہاں پہ جسمانی پریشانی بھی ہے، گھر بھی چلا گیا، اولاد بیوی بچے سب کچھ لٹ گیا، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھ پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ مجھے مال اور اولاد سے نوازا، حتیٰ کہ دل کے ہر حصے میں مال اور اولاد کی محبت رچ بس گئی تھی۔ تو نے مجھے اس قدر مال اور اولاد دے دیا تھا کہ ان کی بھی محبت میرے دلوں کے اندر رچ بس گئی تھی۔ کبھی مویشیوں کی محبت تھی، کبھی سواریوں کی محبت تھی، کبھی کھیت کی محبت تھی، کبھی بیوی اور کبھی بچوں کی محبت تھی۔ یہ میری محبت رچ بس گئی تھی۔ اب جبکہ تو نے یہ سارا مال اور اولاد واپس لے لیا، ان کی محبت سے میرا دل خالی ہو گیا ہے۔ اب جب تو نے یہ سب کچھ لے لیا ہے تو اب ان کی محبت سے میرا دل خالی ہو گیا ہے، تو اب میرے اور تیرے درمیان اور کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اب یہ جو محبتیں تھیں یہ سب ختم ہو گئی، اب تو اور میں ہوں، تو نے سب کچھ لے کر کے اپنے آپ کو مجھے دے دیا، یہ مطلب۔
یہ سب کچھ نہ لٹتا تو میں پوری طرح تیرے پاس کیسے آتا؟ جبکہ نبی ہے اور عبادت گزار ہے اور بستر کو اپنے آپ سے الگ کر لیے ہیں اور اپنے جسم سے یہ کہتے ہیں کہ تو آرام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اس کے بعد بھی جو چیزیں تھیں جب وہ چلے گئی تو یہ جملے نکل رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ بھی لے لیا, اب تیرے اور میرے درمیان اور کوئی چیز حائل نہیں, اب تیرا ذکر ہے اور تیری عبادت اور تیری ریاضت. تو نے یہ میرا جو حال کیا ہے, تو نے میرے ساتھ جو کیا ہے, اگر میرے دشمن یعنی ابلیس کو اس کا علم ہو جائے تو وہ مجھ سے حسد کرے گا. ابلیس کو بھی اگر یہ پتا چل جائے گا تو وہ مجھ سے حسد کرے گا کہ اب تو کچھ نہیں بچا, یہ تو دن رات ریاضت اور عبادت میں لگ گیا. ابلیس کو حضرت ایوب علیہ السلام کی اس بات کی بہت پریشانی محسوس ہوئی. ابلیس بھی کچھ اور سوچ رہا تھا لیکن ہو کچھ اور گیا. یہ ہے نبی کا یا مومن کا, جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں, ان کا سوچنے کا انداز کہ جب ان کو اس طریقے کی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے کہ اب یہ بیماری ہو گئی ہے, اب تو میرے لیے رمضان کا مہینہ ہے اور یہ بیماری ہو گئی ہے تو میرے لیے تو بہت بڑا احسان و شکر ہو گیا اللہ کا کہ اب کوئی کچھ کام بتانے والا بھی نہیں ہے اور اب میں ہوں اور میرا رب ہے, مجھے ذکر کرنا ہے اور میری پریشانی سے, میری تکلیف سے میرے گناہ بھی دھلیں گے. وہ شکر کرے. لاک ڈاؤن ہو گیا رمضان کے مہینے میں, اب اچھا ہے کہ اس بہانے سے گھر میں ہی رہنا ہے اور کوئی بہانہ ہی نہیں ہے گھر سے باہر جانے کا. اب تو خوب عبادتیں کرنا ہے, خوب اپنے رب کو راضی کرنا ہے, خوب ہم نے اس کو ناراض کر لیا اور اپنے اوپر یہ مصیبتوں کو لے کر کے آ گئے, وہ خوش ہوگا. تو بہرحال ایوب علیہ السلام اس حالات کے اندر 18 سال گزار دیے. آپ سوچیں کہ وہ کیسی زندگی ہوگی کہ بیابان جنگل کے اندر یا شہر کے کنارے کے اندر پڑے ہوئے ہیں, نہ چھت ہے نہ کوئی پرسان حال ہے, اور ایسی حالت ہو گئی ہے کہ جسم کے اوپر جو بیماری ہے اس کی وجہ سے کوئی آنے کو پاس تیار نہیں. ایک بیوی ہے جو گھر کا کام کر کے اور لا کر کے آپ کو کچھ کھانے کے لیے دے رہی ہیں. 18 سال گزر چکے. یہ قصص الانبیاء دارالسلام کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. تو ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور دعا کے اندر ایک بہت خاص چیز ہے, ایک وسیلہ ہے, اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. آپ دعا کرتے ہیں ایوب اذ نادى ربہ, اس نے ندا کی اپنے رب سے, انی مسنی, مجھے چھو گئی ہے, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, مجھے تکلیف چھو گئی ہے میرے پروردگار. ترجمہ اس طرح ہے. اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے, بس اتنی بات, تکلیف پہنچی, کوئی جزا فضا نہیں, حالانکہ اللہ رب العزت سے سب کیا جا سکتا ہے. مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا, ارحم الراحمین. اللہ کا وسیلہ لے رہے ہیں اپنے اللہ کے نام کا کہ تو رحمان ہے, اور رحمان ہی نہیں ارحم الراحمین ہے, رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا. یہ وسیلہ لیا تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو سنا اور آیت نمبر 84 میں فرماتا ہے, سو ہم نے اس کی دعا قبول کی, پھر جو بھی تکلیف اسے تھی اس کو ہم نے دور کر دی. اللہ رب العزت نے دعا سنی اور ان کی تکلیف کو دور کر دی. سورہ سواد آیت نمبر 41 اور 43 میں, 41 سے 43 تک دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی تکلیف کو کس طرح سے دور فرمائی. اور اللہ رب العزت سورہ سواد کے اندر فرماتا ہے آیت نمبر 41 میں, اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, تکلیف پہنچائی ہے. تکلیف کی نسبت شیطان کی طرف سے کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے, یعنی شیطان ان کو برگلانا. اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں ایسی کوئی تکلیف ہمارے پاس آتی ہے تو شیطان ہمارے اندر بہت نکاراتمک سوچ, نیگیٹیوٹی, یعنی غیر مثبت سوچ ہمارے ذہن کے اندر لاتا ہے. اور پھر دوسرے لوگ بھی سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ فلاں کے پاس چلو, وہاں پہ چادر چڑھا دو, فلاں کے پاس چلو اس سے وہ بھبوت لے لو, فلاں کے پاس چلو اس سے وہ تعویذ لے لو, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. یعنی اللہ سے ناطے کو توڑواتا ہے شیطان. تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو شیطان اس طریقے سے وسوسے کرتا ہے اور لوگوں کو پہنچاتا ہے, خود انسان کی شکل میں آتا ہے اور اس طریقے سے انسان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے.
جب بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی آزمائش آتی ہے تو اللہ کی آزمائش میں ہمیں صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے اور جزا فضا نہیں کرنا ہے، اور اپنی توحید کو مضبوطی سے بچا کر کے رکھنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ توحید کے اوپر ہی وہ وار کرتا ہے، اور ایک بار اگر توحید نکل گئی تو پھر آپ آزمائش میں فیل ہو گئے۔ تکلیف تو جتنے ٹائم کی ہے اتنے ٹائم کے بعد ختم ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے مقدر کر دیا ہے کہ آپ کو یہ جو بیماری ہوئی ہے یہ 4 گھنٹے رہے گی، 4 دن رہے گی، 4 مہینے رہے گی، 4 دن جتنا بھی اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اس وقت میں جا کر کے ختم ہونا ہے، لیکن اس وقت میں آپ پاس ہو گئے ہیں یا فیل ہو گئے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا، خوب اللہ رب العزت سے دعا کرے، ہمارے گھر کے اندر، خاندانوں کے اندر ہر کوئی پریشان حال ہے، خوب دعا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، کہ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو ثابت قدم رکھ، مضبوط رکھ۔ تو آپ نے کیا دعا کی؟ اور سورہ یوسف آیت نمبر 41 میں، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اپنا پاؤں مارو۔ تو آپ نے جیسی اپنا پاؤں زمین پہ مارا تو یہ نہانے، تو اس میں سے ایک چشمہ، ایک پانی کا بلبلہ نکلا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پینے کا پانی ہے اور نہانے کا پانی ہے۔ تو آپ نے اس سے غسل کیا اور پانی پیا، اس سے آپ کی ساری تکلیف دور ہو گئی اور آپ پہلے سے بھی زیادہ تندرست ہو گئے۔ یہاں تک کہ آگے اور دیکھتے ہیں، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو مال اور دولت ان سے لیا تھا وہ مال اور دولت بھی ان کے پاس واپس آنا شروع ہو گئی۔ یہاں تک تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو تمہاری اولاد شہید ہو کر کے جنت میں ہے، اگر تم چاہو تو اسی اولاد کو واپس بلایا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے دوسری اولاد دے دی جائے، تو اللہ رب العزت نے دوسری اولاد دیا، اور پھر اس کے بعد کیا دیا؟ اور ان کے ساتھ اتنا اور ہمارے طرف سے رحمت کی گئی، جو دیا تھا اللہ نے اس سے ڈبل دوبارہ عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ کو صحت بھی بہت اچھی ملی۔ اور جب بیوی وہ لوٹ کر کے آئی تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ ایک بوڑھا شخص تھا، آپ کو وہ نظر آیا؟ خود انہی کے شوہر مطلب ایوب علیہ السلام سے پوچھیں۔ ایوب نے کہا کہ نہیں، کہا کہ ایک ایسے تھے، ان کو یہ بیماری تھی، فلاں تھی، فلاں تھی، ان کی بہت ساری اقسام بتا رہی ہیں، ان کی قسمیں ان کی مطلب کوالٹی بتا رہی ہیں، ان کی صفات بتا رہی ہیں کہ وہ ایسے تھے ایسے تھے، آپ کو کہیں نظر آئے؟ کہا کہ نہیں، میں ہی وہ ہوں۔ کہا کہ نہیں، آپ کیسے ہو سکتے؟ پھر وہ کوالٹی بتانا شروع کر رہی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں وہی ہوں۔ تو آپ نے پھر یقین کیا کہ ہاں یہ تو ایوب علیہ السلام ہی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو پوری طرح تندرست کر دیا، اور تاریخ تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی بیوی پہلے سے بھی زیادہ حسین اور جمیل کر اللہ رب العزت نے ان کو بھی بنا دیا۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، پھر جو بھی تکلیف اسے تھی اس کو ہم نے دور کر دیا، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی دیے، مطلب پھر سے اللہ رب العزت نے انہیں مال و دولت دیا، اور اپنے طرف سے مہربانی کے لیے ان کے ساتھ اتنا ہی اور بھی عطا کیا، اور عبادت گزار کے نصیحت کے لیے ہے۔ تو یہ واقعہ کس کے لیے ہے؟ عبادت گزاروں کے لیے، یعنی ہم عبادت کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے، یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ کیا نصیحت ہے ہمارے لیے؟ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ ابن ابو حاتم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جب عافیت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کو جب تندرست کر دیا، ان کو ٹھیک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سونے کے مکڑی یعنی ٹڈیاں کی بارش برسانا شروع کر دی۔ آپ انہیں ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر کے اپنے کپڑے میں جمع کرتے رہتے۔ آپ سے کہا گیا، پھر اللہ رب العزت نے ندا لگائی، یعنی جب آپ نہا کر کے غسل کر کے فارغ ہوئے تو اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسائی۔ کیسی بارش؟ ٹڈیوں کی بارش، جس کے اندر جو سونے کی ٹڈیاں تھیں، یا مکڑی کا بھی ذکر آتا ہے کہ مکڑی کی طرح وہ سونے کی تھی، اور انہوں نے اس کو پکڑنا شروع کیا اور اپنے کپڑے میں بھرنا شروع کر دیا۔ اسے پھر اللہ رب العزت نے ندا لگائی، آپ سے کہا گیا، اے ایوب کیا آپ سیر نہیں ہوئے؟ کیا آپ سیر نہیں ہوئے؟ یعنی مطمئن ہو گئے، اب آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیا اس طریقے سے آپ سیر نہیں ہو گئے؟ تو آپ نے عرض کیا، اے اللہ، آپ نے
آپ کے فضل اور رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ مطلب کون آپ کی رحمت سے بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ میں تو ہمیشہ آپ کا غلام ہوں، آپ کا محتاج ہوں، آپ کے ہاتھ سامنے ہاتھ دست دراز کرنے والا ہوں. اسے ابو حاتم نے بھی روایت کیا، اور اسی قسم کی روایتیں آپ کو بخاری اور مسلم میں بھی ملے گی. بخاری شریف حدیث نمبر 279، مسلم شریف حدیث نمبر 339. بیماری میں صبر کے تعلق سے ایک حدیث اور سماعت فرمائیں کہ بیماری میں صبر کا کیا اجر اللہ رب العزت کے ہاں عطا ہوتا ہے. عبداللہ بن عباس کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان فرمایا کہ کیا تمہیں جنتی عورت دیکھنا ہے؟ تو شاگرد کہتے ہیں کہ ہاں ضرور. تو کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو سانولے کلر کی تھی. آپ نے کہا کہ یہ کالی عورت ہے جو جنتی ہے. میں نے نبی کریم یہ دیکھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے مرگی فٹ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ بیماری ہے، اور جب وہ میرے اوپر لاحق ہوتی ہے، جب مرگی آتی ہے تو میں بدہوش ہو جاتی ہوں اور برہنہ ہو جاتی ہوں، یعنی کپڑے کا ہوش مجھے نہیں رہتا. آپ اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر چاہو تو اس پر صبر کرو اور اس کا بدلہ جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں. تو وہ سوچتی ہیں اور پھر وہ طے کرتی ہیں کہ اگر یہ بیماری ٹھیک ہو گئی، ایک طرف تو یہ بیماری ہے جو ٹھیک ہو جائے گی، چند دن کی دنیا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اور اگر میں اس پہ صبر کرتی ہوں تو جنت میرے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے صبر کر دیا تو جنت ہے. تو وہ فیصلہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ میرے لیے دعا نہ کریں، صرف اتنی دعا کر دیں کہ جب وہ بیماری مجھے ہو، جب وہ فٹ کا اٹیک مجھے آئے تو میرے کپڑے میرے تن سے جدا نہ ہوں، یعنی میری حیا باقی رہے اور میرا لباس مجھ سے نہ اترے. تو آپ نے یہ دعا کی. الحمدللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5652، مسلم شریف حدیث نمبر 2576 اور بخاری 5652. اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ جب کوئی بیماری آئے تو اس میں ہمیں جزا فضا نہیں کرنا ہے، اور جو بھی کرنا ہے صرف اللہ سے کرنا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا کہ یعقوب علیہ السلام کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اور صرف اپنے رب سے مانگا کرتے تھے. تو دنیا ہمیں کچھ بھی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے اور اس کے اختیار میں کچھ ہے بھی نہیں. ہم جو بھی مانگے صرف اللہ رب العزت، اور صبر کریں. جو بھی پریشانی آئی ہے یہ میرے رب کا امر ہے، اور علاج بھی کرائیں، کیونکہ علاج کرانا بھی سنت ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا، طب کے پاس جانا، اس کے پاس جانا بھی ہماری سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحابہ جایا کرتے تھے. تو علاج کریں، اس کا پرہیز کریں، اور یقین اللہ رب العزت کی ذات پر رکھیں کہ یہ دوا شفا دینے والی نہیں. اگر اللہ نے چاہا تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے مجھے شفا عطا کرے گا، اور اللہ نے چاہا تو یہی دوا میرے لیے مہلک بھی بن جائے گی. تو اللہ رب العزت پہ پورا یقین کرے اور اس کا علاج بھی کرے اور صبر کرے. تو صبر کرنے کا یہاں پہ اس خاتون کے لیے نبی مکرم نے فرمایا کہ جنت ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو امام بخاری نے روایت کی ہے، سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو اس کے دو پسندیدہ چیز یعنی آنکھیں کے ذریعے سے آزماتا ہوں اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی وجہ سے اسے جنت عطا کی جائے گی. مطلب دو آنکھیں اللہ رب العزت اگر کسی کی لے لیتا ہے، اتنی بڑی نعمت، اور وہ اگر اس پہ صبر کرتا ہے کہ میری رب کی رضا دی اور کوئی شکن نہیں چہرے پر اور کوئی کسی کو بولنا نہیں، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 5603. یہ دو بڑے اگزامپل میں نے آپ کے سامنے حدیث کے حوالے سے پیش کیا. ہمارے سامنے یہ جو پریشانی آئی ہے یہ بہت ہی معمولی سی پریشانی، چند دن کی کا یہ بخار اور یہ تکلیف ہوا کرتی ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے. اور لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ ہم کیوں گھبرا جاتے ہیں، کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کو بھول جاتے ہیں. اس کی قدرت، اس کی طاقت کو بھول جاتے ہیں، اس لیے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور یہی سے ہمارا ڈپریشن شروع ہوتا ہے، یہی سے ہماری نیگیٹیوٹی شروع ہوتی ہے. اس لیے ہم لوگ انتظار نہیں کرتے، جزا فضا کرنے لگتے ہیں اور اللہ رب العزت کو ہی لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں رونے
سے کبھی مسائل حل نہیں ہوا کرتے. اگر ہم لوگوں کے سامنے بھی اپنی پریشانیاں روئیں تو کیا اس سے مسائل حل ہوتے؟ کیا بخار کم ہو جائے گا؟ کیا تکلیف کم ہو جائے گی؟ اب کچھ صرف اپنے ہاتھ میں، سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہے. اسی سب کچھ اللہ رب العزت کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں ہے. کوئی بھی چیز کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ابھی جو وبا چل رہی ہے اس کے تعلق سے چند باتیں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے یہ کہ اگر یہ پریشانی ہمارے اوپر لاحق ہوئی ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر کسی کو لگ رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ ٹچ ہونے سے لگتی ہے یا زبان سے یا چھینک کے قطرات اگر کسی کے اوپر جاتے ہیں تو لگتی ہے، لیکن اب آ رہا ہے کہ فضاؤں کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے بھی یہ پہنچ جا رہی ہے. اور اللہ رب العزت اس بیماری کی حقیقت کو جاننے والا ہے. سائنس تو نیا نیا ریسرچ کر کے ہمارے سامنے لا رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے کہ کس انداز میں لوگوں کو اللہ رب العزت اس بیماری سے دوچار کر رہا ہے. یہ بیماری جو لگ رہی ہے یہ دو شکلیں ہیں ہمارے سامنے. یا تو ہماری آزمائش ہے یا اللہ رب العزت کا غضب ہے. آزمائش ہے، جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایوب علیہ السلام کے اوپر آزمائش آئی، تو آزمائش کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کے کلمات کو، اور آگے اور کلمات آنے والے ہیں، اس کو ہمیں لازم پکڑنا ہے، صبر کرنا ہے خوب اچھی طرح. صبر یعنی جس کے اندر شکوہ نہ ہو، جس کے اندر شکایت نہ ہو، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ بیماری لا کر کے میرے گناہوں کو مجھ سے دھو دیا. اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو آپ جانتے ہیں کہ 10 لوگوں کی موت شہادت کا درجہ پاتی ہیں، لیکن شہادت کے بھی 100 اور ایک حدیث کے مطابق 99 درجات ہیں، اور ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان زمین و آسمان کی دوری ہے. تو اتنے درجات ہیں، اور وہ جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ اس شہید کے لیے ہے جو کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان کارزار میں اور جہاد کرتا ہے. وہ درجے پہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن شہادت کے تعلق سے آتا ہے کہ پیٹ کی بیماری سے اور دیوار کے گر جانے سے دب کر کے جو مرتا ہے، یا اس طریقے سے جو وبا، اس طریقے کی جو بیماری آتی ہے طاعون وغیرہ، یا وبا جو آتی ہے، وبا یعنی طاعون کہ ایک ساتھ لوگوں کا مرنا شروع ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہلاک ہوتا ہے اگر وہ صبر کرنے والا ہے. اور ہر اجر کی نیکی اسی وقت ہے جب بندہ توحید پرست ہے. اگر وہ توحید پرست ہے، توحید کے بغیر کوئی نیکی کا تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. بغیر توحید کے، بغیر ایمان کے کسی نیکی کا کوئی تصور نہیں. کئی بار اس تعلق سے آیتیں آپ کو بتائی جا چکی. تو اگر وہ توحید پرست ہے اور اس نے صبر کر لیا اس بیماری پر تو شہادت ہے. اور ہر مومن کی تو یہی خواہش ہوا کرتی ہے. 2 خواہش ہر مومن لے کر کے جیتا ہے، ایک خانہ کعبہ کا دیدار اور دوسرا شہادت کی موت. تو آنی ہے. جو منٹ، جو سیکنڈ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، جو دن اللہ نے جتنی سانسیں لکھ دیا ہے، جتنے لقمے لکھ دیا ہے، اس سے ایک سانس بھی ہمیں، ایک دھڑکن بھی ہمیں پوری دنیا مل کر کے نہیں دے سکتی. تو جتنا اللہ رب العزت نے لکھ دیا وہ تو مل کر کے رہے گی. اصل یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو کر کے اس دنیا سے چلے جائیں. جو ایگزام ہم دینے آئے اس ایگزام میں پاس ہو کر کے ہم چلے جائیں. تو یہ کسی بھی اینگل سے ہم دیکھیں یہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں، اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر مضبوط رہیں. اور آزمائش، اگر یہ بیماری کسی کو آئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بد اخلاق انسان ہے یا بدبخت انسان ہے. ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے اوپر آزمائش ہے. اور اگر اللہ کا غضب بھی ہے، اگر کوئی گناہ کیے ہیں ہم نے، اور گناہ کیوں آتا ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ بہت پیاری آیت آ رہی ہے جس میں یہ ثابت ہوگا کہ گناہ آتا ہی، عذاب آتا ہی شرک کی وجہ سے، اور توحید کی وجہ سے عذاب نہیں آتا. قرآن کی آیت سے میں آپ کو دلیل دوں گا انشاءاللہ آگے چل کر. تو اگر کسی نے گناہ کیا ہے، شرک اور بدعت کیا ہے، لوگوں کا حق مارا ہے، اور اگر اس کے اوپر یہ غضب اللہ رب العزت کا آ گیا ہے تو یہ غضب بھی رحم ہے اللہ کا. کیونکہ یہ پکڑ اس لیے پکڑا ہے اللہ رب العزت نے کہ ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، گڑگڑا لیں، اور اپنی گناہوں کو توبہ کر کے اس دنیا سے چلے جائیں. یہ رحم نہیں ہے. اگر اللہ رب العزت اس وقت پکڑتا ہے جب ہماری موت آ چکی ہوتی، قبر کے اندر اور حشر کے اندر ہم واپس آنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا. یہاں پہ ابھی ہمیں موقع ہے کہ ہم اپنے توبہ کو کروا لیں اللہ رب العزت سے. ابھی ہمیں موقع ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. لیکن اگر موت کے وقت اگر ہمیں ہوش آتا، یا موت کے وقت اگر یہ عذاب اللہ رب العزت دے دیتا تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا. تو یہ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے ہر اینگل سے. اگر کسی کو یہ بیماری سے بچنا، جیسے ہم سب کو بچنا ہے، بچنے کی کوشش کرنا ہے، تو ہمیں تدبیر بھی اختیار کرنا ہے. جیسے
ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے، اسلام پر وعدہ کرنے کے لیے آئے، بیعت کرنے آئے، اسلام پر وعدہ کرنے کے لیے آئے. تو آپ نے چند لوگوں سے بیعت کی اور ایک شخص سے بیعت نہیں کی اور کہا کہ ان سے کہو کہ ان کی بیعت قبول کر لی گئی ہے اور وہ چلے جائیں. ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کے اوپر وہ جو شخص آئے ہوئے تھے ان کو برس کی یعنی کوڑ کی بیماری تھی، اور کوڑ کی بیماری ٹچ کرنے سے لگتی ہے. تو اس حدیث سے ہم کو پتا چلا کہ ہمیں بچنا ہے اگر ایسی بیماری ہے جو چھونے سے لگتی ہے. لیکن وہاں پر اسی حدیث میں ایک عقیدہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی یعنی چھونے سے نہیں لگتی. تو اللہ چاہے گا تو لگے گی، لیکن ہمیں حفاظت بھی کرنا ہے. دو بات، ہمیں حفاظت بھی کرنا ہے، ماسک وغیرہ لگانا ہے، گھر سے زیادہ نہیں نکلنا ہے، دوری بنا کے رکھنا ہے. جو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ہمارے علم کے اعتبار سے اصل تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ کس سے بچنا ہے اور کس سے نہیں بچنا ہے. لیکن جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو ہمارے سائنسداں بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں جو ہے اپنی حفاظت کرنا ہے تو حفاظت کریں گے، لیکن اسے سب کچھ نہیں سمجھیں گے. یقین اللہ کی ذات پر ہوگا کہ اللہ چاہے گا تو یہ بیماری لگے گی، اور اللہ اگر نہیں چاہے گا تو یہ بیماری نہیں لگ سکتی. ہمارے گھر میں اگر کسی کو ہو جائے تو کیا ہم اس کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے؟ نہیں، ہم اس کی پوری خدمت کریں گے، کیونکہ بیماری چھونے سے نہیں لگے گی. اللہ چاہے گا تو لگے گا. ہاں، جتنا ہم بچ سکتے ہیں، جتنا ہمیں سہولیت کرنے کا یعنی بچنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے، اس سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے. لیکن کسی بھی مریض کو چھوڑ کر کے بھاگنا نہیں ہے. اس بیماری سے کیسے بچیں؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5088، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5088. ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی، ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جس نے صبح کے وقت 3 بار اس کلمات کو پڑھ لیا تو شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. کوئی چیز، سب چیز آ گئی اس کے اندر، کوئی مہلک جانور، کوئی بیماری، کوئی وائرس، کوئی چیز نہیں پہنچائے. تو یہ بات کو سن کر کے جنہوں نے سنا وہ ابان بن عثمان کی طرف دیکھنے لگے. تو ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. یہ مجھے جو فالس کا اثر ہوا ہے، مطلب انہیں پیرالائسس ہو گیا تھا، فالس کا اثر ہو گیا تھا. تو کہا کہ مجھے ہی جو فالس کا اثر، مطلب وہ دیکھ اس لیے رہے تھے کہ تجھے پھر یہ بیماری کیوں ہوئی، اس لیے وہ دیکھ رہے. تو کہا کہ تو دیکھ رہا ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا، اور جس سے میں نے سنا ہو اس نے بھی غلط نہیں کہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس دن جس دن مجھے یہ فالس کا اثر ہوا، اس دن میں صبح سے غصے میں تھا اور میں بھول گیا اس کلمات کو پڑھنا اور مجھے یہ فالس کا اثر ہو گیا. میں غصے میں تھا، اس دن میں بھول گیا اور مجھے فالس کا اثر ہو گیا. سنن ابو داؤد 5088. کیا پتہ چلا کہ اگر ہم صبح شام کے اذکار کی، جیسے آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، فلق اور ناس، اس کی اگر ہم حفاظت صبح شام کے اذکار کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بچے رہیں گے. اور اگر ہمارے تقدیر میں ہم بھول جائیں گے تو اللہ رب العزت، اگر کسی کو یہ بیماری ہو گئی ہے تو کیا کریں؟ ایک ہی دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس سے آپ اس بیماری کو ختم کروا دیں گے اگر اللہ کی طرف سے موت کا وقت نہیں آیا ہے. تو دیکھیے، موت تو برحق ہے اور ہر کسی کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے. کوئی بیماری کسی کو موت نہیں دے سکتی. آپ دیکھیں گے کئی کینسر والے مر نہیں پا رہے، کئی کووڈ-19 والے 90% یا سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جا رہے ہیں. تو کوئی بیماری موت نہیں لا سکتی، کوئی حادثہ موت نہیں لا سکتا. موت تو اللہ کے اختیار کی بات ہے. اگر وہ آ گئی ہے تو پھر اس دعا سے فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر وہ موت کا وقت نہیں آیا ہے، جو گھنٹے، جو سال اور جتنی عمر اللہ رب العزت نے، جتنی سانسیں اللہ نے لکھ دی ہے، اگر وہ سانسیں اور وہ سال اور وہ مہینہ باقی ہے تو یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی اس حدیث کے حوالے سے. اور یہ حدیث میں آپ کے گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص ایسے مریض کی عیادت کے لیے جائے، عیادت یعنی اس کو دیکھنے کے لیے جائے، تو اس وقت اس کے قریب پہنچے اور یہ دعا پڑھے، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا. فائنل شفا عطا فرمائے گا. کس کی زبان سے نکلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. دعا اس طرح ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. صرف 3 الفاظ
اور اتنا بڑا اجر کہ وہ محفوظ کر دیا جائے. ابو داؤد جلد نمبر 2، یہ حدیث ہے ابو داؤد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1329. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جاتے جاتے ایک حدیث اور، نجات کس طریقے سے ملے گی اس دور میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نسخے بتائے. سب سے پہلا یہ کہ زبان کو بند رکھو، یعنی بے فضول باتیں اور بوا کے بارے میں یا کسی کے بارے میں زبردستی کی اس کو وائرل نہیں کرنا ہے، دہشت نہیں پھیلانا ہے. زبان کو بند رکھیں، یعنی ہر قسم کی برائی سے زبان کو محفوظ رکھنا ہے. نمبر 1. دوسرا، گھر کو کافی سمجھ لو، یعنی فتنہ و فساد کا دور ہے تو گھر کو کافی سمجھ لو، گھر کے اندر مقیم ہو جاؤ، بند ہو جاؤ. اور تیسرا، گناہوں پر رو، گناہوں پر گڑگڑاؤ. تو یہ نجات کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آیت نمبر 85. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. 3 بڑی شخصیت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور کہا کلم، یہ سب کے سب من الصالحین، صالحین لوگ تھے. اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل. یہ اس میں جو ہے مفسرینوں کے بیچ میں الگ الگ رائے ہے. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ کسی نبی کا یہ سب نام ہے، دوسرا نام ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ایک صالح شخص ہیں. بہرحال جو بھی ہیں، یہ سب صبر کرنے والے لوگ تھے، یعنی صابرین لوگ تھے. کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے لوگ تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کے صبر کے تعلق سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صحرا کے اندر ماں کے ساتھ اکیلے آپ نے پروان چڑھے، صبر کرتے رہے، شکر اللہ رب العزت کا کرتے رہے. اور یہاں تک کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے اور اپنا خواب بتایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کا خواب ہے، خواب جھوٹا نہیں ہوتا انبیاء کا، اور میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. گویا کہ آپ مجھے قربان کر دیں اور اپنے رب کو راضی کر دیں، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور آپ جب ان کو لے کر کے گئے تو انہوں نے ویسے ہی صبر کا مظاہرہ کیا، اپنے آپ کو لٹا دیا اور منہ کے بل لیٹ گئے کہ آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے کہیں باپ کی محبت جو ہے وہ جوش میں نہ آئے، ان کا جو چھری تھی وہ کہیں لرزا نہ جائے اور آسمان والا کہیں ناراض نہ ہو جائے. آپ نے کہا کہ میری آنکھ، اپنے آنکھ میں پٹی باندھ لیجئے اور مجھے پیچھے سے ذبح کریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت آپ کو اپنے رب کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے. اور آپ نے ان کو، یہ ایسا صبر کرنے والے تھے اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل. اور یہ سب ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کل من الصابرین، اور یہ صبر کرنے والے تھے. صبر کرنے والے کیسے ہوا کرتے ہیں اور کیا چیز ہے یہ؟ آیت نمبر 86 میں اللہ فرماتا ہے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَةٍ، تو اللہ رب العزت نے داخل کیا ان کو اپنے رحمت میں، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ صالحین لوگ تھے، نیکوکار لوگ تھے. تو یہ صبر نیکی ہے، اور نیکوکار بننے کے لیے ہمیں صبر کرنے والا ہونا چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میں ہمیں داخلہ مل جائے تو اللہ کی رحمت میں انہیں داخلہ کیوں ملا؟ پہلے صفت اللہ رب العزت نے بتا دیا کل من الصابرین، کہ وہ صبر کرنے والے تھے. صبر کرنے والے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں رحمت میں ڈال دیا، اور یہ صالحین لوگ تھے، یہ نیکوکار لوگ تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ صفت کا عطا فرمائے. آیت نمبر 87، اور یاد کرو مچھلی والے کو. یہ یونس علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العزت محبت کے انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ جو مچھلی والے جو تھے، یعنی مچھلی جن کو مچھلی نے نگل لی تھی، ان کے بارے میں. جیسے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت سے کہا ابو ہریرہ، آپ کی نسبت بلی سے کی کیونکہ بلی سے آپ کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ بلیوں کا باپ ہے، اور انہی کے نام سے وہ فیمس کر دیے گئے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مچھلی کے نام سے حضرت ایوب علیہ السلام کا یہاں پر ذکر فرمایا. یونس علیہ السلام
इस तरीके से सूरह यूनुस आयत नंबर 98 के अंदर भी आप देख सकते हैं, सूरह यूनुस आयत नंबर 98, तो कोई बस्ती ऐसी ना हुई, मतलब इन्होंने अपनी कौम को बहुत समझाया, तौहीद की दावत दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत की दावत दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अवामिर और नवाही के ताल्लुक से उनको आगाह किया, इताअत और फर्माबरदारी के बारे में कहा, लेकिन ये कौम मान करके देने को तैयार नहीं थी, ये आपकी इताअत और फर्माबरदारी नहीं कर रही थी। तो इनके ये कहते हैं उनको जाने के पहले कि 3 दिन के अंदर तुम्हारे ऊपर अजाब आने वाला है, और वो उस बस्ती से चले गए। 3 दिन के अंदर अजाब 3 दिन के बाद अजाब आने वाला है, ये कैसे कह दिया? तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर वही आ चुकी कि इनके ऊपर अजाब आने वाला है 3 दिन बाद, और फिर वो वहां से निकल गए। गलती यहाँ पर ये हो गई, लफ्जिश यहाँ पर ये हो गई कि अल्लाह के हुक्म के बगैर, गलती नहीं, अंबिया से लफ्जिश यहाँ पर ये हो गई कि अल्लाह के हुक्म के बगैर अपने शहर को छोड़ दिया, अपनी बस्ती को छोड़ दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो गया। आप समझ सकते हैं कि अंबिया अपने घर को भी नहीं छोड़ सकते अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के बगैर, जबकि आपने इस कदर समझाया उस कौम को कि जिसके ताल्लुक से आप सूरह यूनुस के अंदर देख सकते हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 91 के अंदर अल्लाह फरमाता है, तो कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफा देता। हाँ, यूनुस की कौम कि जब ईमान लाई तो हमने दुनिया की जिंदगी में उनसे जिल्लत का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक उनको बहाल रखा। क्या पता चला कि कोई कौम ऐसी क्यों ना हुई जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम थी। मतलब जब यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए और उन्होंने 3 दिन जब गुजरे और बादल को आता हुआ देखा तो वो समझ गए कि ये हमारे लिए अच्छे दिन नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब है। नबी बोल करके गए हैं, नबी झूठ नहीं बोलते हैं, और उन्होंने हमें समझाया था, हमें इताअत और फर्माबरदारी का बोला था, एक अल्लाह की इबादत का बोला था। अब अल्लाह का अजाब आ गया है तो वो फौरन ईमान ले आते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत के ऊपर, और अपने बीवी और बच्चों को लेकर के पहाड़ पर चले जाते हैं, और जानवर के बच्चों को लेकर के चले जाते हैं, बच्चों को माओ से जुदा कर देते हैं और खूब रो रो करके गिड़गिड़ा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। किस चीज का? शिर्क का, और तौहीद के अंदर आ जाते हैं। दलील तौहीद और शिर्क की क्या है? फिर से आयत देखो, तो कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफा देता। ईमान क्या चीज है? ईमान का मतलब अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन कि वो रब होने के एतबार से, रुबूबियत, उलूहियत और अस्माउल हुस्ना जात के एतबार से वो अकेला है। ईमान का मतलब ही तौहीद होता है। अब तौहीद को नजर में रख करके फिर से आयत सुने, तो कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि वो ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफा देता, यानी उसकी तौहीद उसे नफा देती और अजाब नहीं आता अल्लाह। हाँ, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम कि जब ईमान लाई तो हमने दुनिया की जिंदगी में उनसे जिल्लत का अजाब दूर कर दिया। क्यों जिल्लत का अजाब आया? ईमान न लाने की वजह से, तौहीद पर न आने की वजह से। और जिल्लत का अजाब क्यों दूर किया गया? जब ये तौहीद पर आ गए, इकरार किया और तौबा की अपने शिर्क से, नादिम हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तौहीद पे आने की बुनियाद पर उनके ऊपर से अजाब को टाल दिया अल्लाह ने। और अल्लाह फरमाता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी कौम के ऊपर अजाब आए और वह अजाब से बच जाती, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम। इससे एक नुक्ता यह भी पता चला कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किस तरीके से हक बात पहुंचा दी थी कि जब वो अजाब आया तो वो अजाब पहचान गए। हमने क्या किया? आज दुनिया के अंदर जो अजाब है, अल्लाह का गजब है, कौम पहचान पा रही है? कोई कौम नहीं पहचान। मस्जिदें और वीरान हो गई, अल्लाह का जिक्र और फिक्र और कम हो गया, और दीन से दूर हो गए। तो गोया कि हमने अपना हक अदा नहीं किया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपना हक अदा किया। उन्होंने इस कदर समझा दिया था कि वो फौरन पहचान गए कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत नहीं आ रही है, बारिश नहीं आ रही है, अल्लाह का अजाब आ रहा है, और उन्होंने तौबा की थी। अब यूनुस अलैहिस्सलाम यहां से निकल गए और जाकर के एक कश्ती में सवार हुए, और कश्ती उन्हें लेकर के आगे जाने लगी। अचानक तूफान आया। तफसीर इब्न अबू हातिम जिल्द नंबर 8 और सफा नंबर 2463, 2464, और तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 137। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जब उस कश्ती के अंदर बैठे तो इब्न मसूद फरमाते हैं कि मछली के तो यूनुस अलैहिस्सलाम जब वहां पे मछली के उसमें कश्ती में बैठे तो कश्ती के अंदर तूफान आ गया,
طوفان آیا تو کشتی کا جو ملا تھا چلانے والا وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ ہو گئے، ایک آدمی کو کم کرنا پڑے گا، ورنہ اس ایک آدمی کی وجہ سے سارے کے سارے ڈوب کر کے مر جائیں گے، تو ایک آدمی کو اس میں سے گرا دیا جائے تاکہ پوروں کی جان بچ جائے۔ ایک آدمی مر جائے گا تو پورے بچ جائیں گے، کیونکہ بیلنس اس کا خراب ہو رہا ہے، زیادہ لوگ ہو چکے اور طوفان آ گیا تو قرعہ ڈالا گیا۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام نکل گیا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں یہ تو بہت نیک شخص ہے، ان کو نہیں ڈالا جائے گا۔ پھر دوسری بار قرعہ ڈالا گیا، پھر یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، پھر لوگوں نے کہا نہیں ان کو تو نہیں ڈال سکتے۔ پھر تیسری بار قرعہ ڈالا گیا، پھر یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے لیے پکڑ آ چکی۔ یونس علیہ السلام نے اپنے کپڑے کو اتارا اور پانی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو حکم دیا، اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی ان تک پہنچی اور انہیں اس نے نگل لیا۔ اور جیسے اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا، آیا آپ آیت کی طرف واپس، پھر اس نے اندھیرے میں پکارا، ارے ظلمات کا یہاں پہ ہے، ظلمات تاریکیوں میں پکارا، اندھیروں میں پکارا۔ تو اندھیرے سے مراد ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا اس سمندر کا اندھیرا۔ سمندر کا ایک اپنا اندھیرا ہوتا ہے کیونکہ لہر کے نیچے لہر، لہر کے نیچے لہر، تو وہ لہریں بھی اندھیرے کو پیدا کرتی ہیں۔ اور تیسرا رات کا اندھیرا۔ تو ایسے اندھیرے میں لے کر کے وہ مچھلی ان کو نیچے چلے گئی۔ اور حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مچھلی دریا کو چیرتے ہوئے انہیں لے کر سمندر کے تہہ میں چلی گئی۔ یونس علیہ السلام نے دریا کے پیٹ سے میں کنکریوں کے تسبیح کی آواز سنی، اور وہ تسبیح کر رہی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو مچھلی نیچے لے کر کے گئی تھی وہاں پہ کنکریوں کی آواز، مطلب وہ بھی حمد ثنا کرتی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا ایک معاملہ تھا کہ اس ذریعے سے اللہ رب العزت نے آپ کو یاد دلانا تھا یہ تسبیح، تو آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور دوسرے میں آتا ہے توفی نے کہا ہے کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہیں خیال آیا کہ شاید میری موت ہو گئی ہے، پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو ہلایا، مطلب انہیں ایسا لگا کہ اب تو میری موت ہو گئی، میں ہلاک ہو چکا ہوں، تو انہوں نے اپنے پیر کو ہلایا، تو انہیں لگا کہ نہیں ابھی تو میں زندہ ہوں، تو اپنے پیر کو انہوں نے موڑا اور سجدے میں چلے گئے، اور جا کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے علاوہ کوئی ایسا نہ ہوا ہوگا جس نے ایسی جگہ میں تجھے سجدہ کیا ہوگا۔ تو آپ پھر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 106 اور 107، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 138۔ تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی اللہ رب العزت کو پیر کو اپنے موڑا اور سجدے میں چلے گئے، اور سجدہ ریز ہو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے۔ جب مچھلی نے انہیں لے کر کے گیا تو اللہ رب العزت نے مچھلی کی طرف وحی کی، جیسے آپ نے دیکھا کہ مکھی کی طرف اللہ رب العزت نے شہد کے مکھی کی طرف وحی کی تھی، اس طریقے سے مچھلی کے لیے بھی، اور ویسے بھی وہ وحی کے حکم سے ہی آئی تھی اور یونس علیہ السلام کو جو ہے اپنے پیٹ میں لی تھی۔ تو اسے کہا گیا کہ مچھلی ان کے گوشت کو نقصان نہیں پہنچانا اور ان کی ہڈیوں کو بھی نہیں توڑنا، کیونکہ جب مچھلی کسی کو نگلتی ہے تو وہ لہراتی ہے، جس سے انسان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کا گوشت جو ہے اس کو ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ اس کو ہضم بھی نہیں کرنا ہے اور اس کی ہڈیاں بھی نہیں توڑنا ہے، تیرا پیٹ اس کا جیل ہے، تیرا پیٹ اس کا قید خانہ ہے۔ مسند احمد اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور اس دعا کے اندر بھی ایک وسیلہ ہے، اس وسیلے کو بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ جیسے پچھلی دعا میں ہم نے وسیلہ دیکھا کہ اللہ کے اسماء الحسنہ کا اللہ نبی نے وسیلہ لیا کہ تو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ سیدنا یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اپنے عمل کا، اپنی توحید کا وسیلہ لینا کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی میں نے تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی۔ لا الہ الا انت سبحانک، اور تو پاک ہے، تو ان عیب سے پاک ہے جو لوگ لگاتے ہیں، انی کنت من الظالمین، میں گنہگار، میں خطا کار۔
ایسا مجرب دعا، ایسا مجرب نسخہ ہے یہ کہ آگے میں آپ کو اس کے تعلق سے حدیث بتاؤں گا کہ جو اس کو جس مصائب میں، جس پریشانی میں پڑے گا، اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ تو اس بیماری میں بھی اور جو بھی قسم کی ہمیں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اس میں ہم کو اپنے توحید کو مقدم رکھنا ہے۔ اس لیے یہاں کہا گیا لا الہ الا، مطلب مشرک جو ہے اس کو کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اس نے تو پہلے ہی شرک کر دیا، وہ بولنے کا حقدار ہی نہیں ہے اور بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں موحد بتائے، توحید پرست بنائے، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں لا الہ الا، کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا انت سبحانک، اور تو پاک ہے۔ جو یہ عیب لگاتے ہیں کہ تو نہیں دے سکتا، نہیں سن سکتا، اور تو اولاد نہیں دے سکتا، تو بگڑی نہیں بنا سکتا، تو پریشانی دور نہیں کر سکتا، تو یہ سارے عیب سے تو پاک ہے۔ انی کنت، اور جو اولاد کے بارے میں عیب لگاتے ہیں تو سارے عیبوں سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اور میں ہوں ظالم، میں گنہگار ہوں، اور ظالم سے ایک مراد شرک بھی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، لیکن یہاں پہ ظالم سے مراد صرف گنہگار ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام نے شرک تو نہیں کیا تھا، بس وہ ایک لفظش ہو گئی تھی کہ 3 دن بعد اللہ نے کہا تھا عذاب آنے کا، اور اللہ کے حکم کے پہلے وہ اس بستی سے نکل گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہاں پر پکڑ لیا۔ تو کسی بھی قسم کے گناہ کے لیے اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مچھلی والے پیغمبر کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے رب سے کسی بھی چیز کے بارے میں یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور شرف قبولیت سے نوازے گا۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170، ترمذی شریف حدیث نمبر 3505، نسائی 10491، نسائی 10492 1 اور 2۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث جو تفسیر میں آتی ہے، ابن ابو حاتم نے تفسیر ابن ابو حاتم کی ہے، ابن ابو حاتم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یونس علیہ السلام کی دعا مانگی اس کے لیے اس کی قبول کی جائے گی۔ اور ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ کا اشارہ ارشاد باری تعالیٰ کی طرف تھا۔ کون سی آیت کی طرف تھا آپ کا اشارہ؟ وَكَذَلِكَ نُحْيِي الْمُؤْمِنِينَ، نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نجات دیتا ہے مومنوں کو، وَكَذَلِكَ، اور بے شک نُجْزِي الْمُؤْمِنِينَ، نجات دیتا ہے اللہ مومنوں کو، تو یعنی جو بھی مومن اس دعا کو پڑھے گا اللہ رب العزت اس سے نجات دے گا، اور ہم ایمان والوں کو اسی کی طرف نجات دیا جاتا ہے۔ یہ ابو حاتم جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 2465، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 139 کے حوالے سے۔ اور یہ جو آیت آپ نے کوٹ کی ہے، اس آیت کو بھی سمجھے۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، تو مچھلی نے آپ کو باہر آ کر کے اور اگل دیا، اور پھر وہاں سے انہیں نجات ملی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وہاں پہ پودا لگایا گیا جس سے آپ کو سایہ ملتا تھا، اور جس سے آپ نے غذائیت استعمال کی اور کچھ ہی ٹائم میں تندرست ہو گئے۔ اور اس آیت کے اندر غور کریں آپ، آیت نمبر 88، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی، تو دعا قبول فرمائی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تو اس سے استدلال کیا کہ جب مومن اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت اسے ضرور نجات دے گا، لیکن مومن ایمان والا، توحید والا، تو توحید پرست اللہ رب العزت ہم سب کو بنائے تاکہ ہم یہ سارے کلمات سے فائدہ اٹھانے کے لائق بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 89، اور یاد کرو زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مطلب اکیلا ایک توحید پرست، ایک دعوت دینے والا کب تک دعوت دے گا؟ اکیلا تو مجھے مت چھوڑ، اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا۔
مطلب اپنے کام کے لیے، اپنے مشن کے لیے انہوں نے اللہ رب العزت سے ایک بیٹا مانگا، تو اللہ رب العزت نے بیٹے کے ساتھ اس کا نام کر کے پہنچایا کہ میں تجھے بیٹا دے رہا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا، کیونکہ ان کی بیوی بھی بچے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی اور وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی ہڈیاں بھی سکڑ گئی تھی اور ان کے بال بھی بھڑک اٹھے تھے، سفید ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگ کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ تو ہم بھی اس پریشانی میں اللہ رب العزت سے یہی دعا کریں کہ اے اللہ تجھ سے مانگ کر کے میں کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی میں مایوس نہیں ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں تک کہ ان کے بڑھاپے میں اور ان کی بیوی بچے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی دعا، یعنی ہم جب دعا کریں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ ہم مانگ کس سے رہے، اس سے خالق سے مانگ رہے ہیں جو ذرائع کا محتاج نہیں، جس کی ذات یہ ہے کہ وہ کن کہہ دے اور منٹوں کے اندر معاملے کو ختم کر دے۔ تو بے شک وہ نیکی میں جلدی کرنے والے۔ اب دیکھیے یہاں پر زکریا علیہ السلام کی صفت اللہ رب العزت نے بہت پیاری بیان فرمائی، بے شک وہ نیکی میں جلدی کرتے اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے۔ نیکی میں نیک کام میں جلد بازی کرنا یہ انبیاؤں کی اور نیک لوگوں کی سنت ہے، اور رغبت یعنی محبت اور امید کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اگر ناراض ہو گیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ تو رغبت یعنی محبت بھی ہے، امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے، اور نیکی میں جلدی کرنے والے، یہ 4 صفت بتائی گئی، اور وہ ہمارے لیے ہی عاجزی و انکساری کرنے والے تھے۔ تو وہ عاجزی اور انکساری کرنے والے اللہ رب العزت کے سامنے، بندے کے سامنے عاجزی اور انکساری نہیں کہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اور ہاتھ باندھ کر کے اور سر جھکا کر کے کھڑے ہو گئے، عاجزی انکساری خالق کے کائنات کے سامنے، کہ اس کے سامنے بندہ عاجزی اور انکساری کرنے والا ہو۔ آج کی کلاس کی آخری آیت 91، اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی۔ سبحان اللہ، حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر اللہ رب العزت کرتا ہے کہ اس عورت کو بھی یاد کرو، اس خاتون کو بھی یاد کرو۔ یہاں بڑے بڑے انبیاؤں کا ذکر چل رہا ہے اور یہاں پر اس خاتون کو لایا گیا، پتہ یہ چلا کہ ان کے مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کے پاس کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ آپ کی پاک دامنی کا ذکر خود اللہ رب العزت کر رہا ہے، اور نبیوں کے سلسلے کے ساتھ آپ کو بیان کیا۔ کس وجہ سے؟ آپ کی پاک دامنی کی وجہ سے۔ تو عورت کے اندر سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کی حیا ہوتی ہے، اس کی پاک دامنی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم ساری بہنوں کو، ہم میں جو بھی سننے والی بہنیں ہیں سب کو یہ صفت عطا فرمائے۔ اور اس عورت یعنی مریم کو جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے عظمت کی، اپنی حفاظت کی، پھر ہم نے اسے اپنی روح پھونکی، یعنی اللہ رب العزت نے اپنا آرڈر دیا اور اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام دیا، اور اس کے بیٹے یعنی عیسیٰ کو اہل عالم کے لیے نشانی بنائی۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک نشانی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے اور پاک دامن عورت کے پاس اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا، کیونکہ پاک دامن نہ ہوتی تو بھی بات پوری نہ ہوتی، اور بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے پہچا کے بتا دیا کہ یہ میری نشانی ہے، یہ میری پہچان ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ رب العزت اسے ہمیں مزید غور و فکر کرنے، اس کی تفسیر کو اور جاننے، اس کے سے جڑی ہوئی واقعات اور احادیث کو ہمیں جاننے کی اور مزید اللہ رب العزت توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اس سے سبق لینے کی، اس سے عبرت لینے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، اور نصیحت کو قبول کرنے کی کہ اللہ ہمارا دل ایسا بنا دے کہ ہم نصیحتوں کو قبول کریں، جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آئے اس پہ اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین کا، اے اللہ ہماری زبان کو ذکر سے تر کر دے، ہمارے دل کو مطمئن کر دے، اے اللہ تیری رضا کے لیے ہمیں راضی کر دے، تیرے قدر پر ہمیں راضی کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔